الحمدللہ سوجل آج ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک شخصیات، پیارے صحابہ، ہمارے صحابہ، ایک بہترین سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ سوجل آج ہم عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے سب سے پہلے صحابی رسول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، کیونکہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی ایک شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے گا تو وہ ان میں سے کسی ایک کے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکے گا، بلکہ مد کے ثواب کو بھی حاصل نہیں کر سکے گا، نصف مد کے ثواب کو بھی حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق کس طرح محبت بھرے انداز میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم ان کی نیکیوں کے برابر بلکہ اس نیکیوں کے نصف کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا درجہ اور مقام بڑا اعلیٰ اور بلند ہے۔ کیوں نہ ہو کہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کا عالم یہ تھا کہ رب کائنات صحابہ سے جب خوش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے پہلے صحابی ہیں، ان کی مبارک سیرت کے متعلق ہم سماعت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پیدائش کے وقت آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور آپ کی کنیت ابوبکر اور القابات میں صدیق اور عتیق جو ہے وہ یہ آپ کو لقب عطا کیے گئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عبداللہ تھا۔ یہاں پر بھی تاریخ کے اندر علماء نے مختلف مقامات پر اس پہ یہ گفتگو فرمائی ہے۔ فرمایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو بچپن سے ہی رب کائنات نے وہ خاص عطا فرمایا تھا، وہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ آپ کو اللہ نے بتوں سے، غیر اللہ سے، ان چیزوں سے شروع سے ہی دور رکھا تھا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ آپ موحدین میں شمار ہوتا تھا آپ کا، چونکہ آپ نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، کبھی آپ نے شراب نہیں پی، کبھی آپ اس وقت زمانہ جاہلیت کے جو کام ہوا کرتے تھے ان کاموں میں سے کسی چیز کی طرف نہیں گئے، بلکہ آپ شرافت والے لوگوں میں شروع سے ہی کہلاتے تھے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو آپ کی ولادت کے متعلق کے واقع فیل کے تقریباً کوئی 2.5 برس بعد 572 سن عیسوی کے اندر آپ کی ولادت مبارکہ بیان کی جاتی ہے۔ اور حضرت سیدنا ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق میرے پاس بیٹھے اپنی ولادت کا تذکرہ فرما رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، اور آپ دونوں کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں بڑے ہیں۔ یعنی اس کو تاریخ کے اعتبار سے یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کی جو ہے ایام میں آپ کی ولادتوں کا ذکر ہے۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو صدیق کہنے کی جو وجہ بیان فرمائی گئی، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج کے بعد جب آپ تشریف لائے تو مکہ کے اندر ایک عجیب کیفیت اور سما تھا، اور اس وقت لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، بہت تھوڑے لوگ جو ان چیزوں کی طرف آپ کے قریب کی طرف آتے تھے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد یہ وہ پہلے صحابی تھے کہ آپ حضور علیہ السلام سے اسی وقت سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ تو واقعہ معراج کا جب معاملہ ہوا تو
ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے واقعہ معراج کے متعلق جب گفتگو کی گئی تو آپ نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج کی تصدیق کی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق فرمایا، تو آپ کا لقب جو ہے وہ صدیق مشہور ہوا، اور آج بھی جب آپ کا مبارک نام لیا جاتا ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ ایک اور لقب ہے آپ کا عتیق۔ عتیق کہنے کی وجہ کیا ہے؟ مورخین نے مختلف چیزیں اس میں لکھیں، لیکن جو مشہور اقوال میں سے ہیں وہ یہ ہے کہ عتیق کا مطلب ہے آزاد ہونا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عتیق بھی ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ آزاد ہیں، اور اس کے اندر دو طرح کی روایات ہیں، ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جہنم سے آزاد فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے دوسری حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کی اولاد نرینہ نہ تھی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں جو دعا کی، الہی اگر یہ بچہ موت سے آزاد ہے تو اسے مجھے دے دے، یعنی یہ پیدا ہو اور بڑا ہو، جوان ہو اور اپنی زندگی گزارے، تو مطلب ان کا یہ تھا، اور اگر یہ بچہ پیدا بھی ہو اور بچپن میں ہی یہ چلا جائے تو پھر یہ عتیق نہیں۔ تو یہ ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا، اور دوسرا معنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ آگ سے آزاد ہیں، اللہ نے آپ کو آگ سے آزاد کر دیا، جہنم سے آزاد کر دیا، اس وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کہا گیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کیسی تھی؟ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تو کئی مقامات پر جو چیز ہے امتیوں کے لیے ایک درس ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ مبارک ہستی ہیں کہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے اس طرح اپنے آپ کو جوڑ لیا کہ لمحہ بلمحہ ہر وقت ہر آن آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو قریب رکھنا پسند فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے ایک قبیلے بنو تمیم سے تھا، اور آپ کا شمار ایک خوش اخلاق، نیک سیرت، ایماندار تاجروں میں ہوا کرتا تھا۔ آپ ماہر تاجر بھی تھے، بہترین تجارت کرتے تھے، ایک اچھے بہترین بزنس مین تھے، اور آپ کے کاروبار اور آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ کبھی بھی ان کو کسی کام کے اندر، کسی چیز کے اندر، کسی پروڈکٹ کے اندر ان کو کوئی دھوکہ ہوگا، غبن ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ مال اگر صدیق اکبر کا ہے، یہ سودا اگر صدیق اکبر سے کیا جا رہا ہے، بزنس اگر ہم یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر رہے ہیں، تو ہمیں اس میں کبھی بھی کسی جگہ کوئی کمپلین نہیں آئے گی، جو چیز فرمائیں گے وہی ملے گی، جو پروڈکٹ کہی جائے گی وہی ملے گی۔ آج کے مسلمانوں کو بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اس پہلو سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ عالمی سطح پر ہمارے بہت سارا بزنس مین طبقہ بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پروڈکشن کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ بڑے بڑے جو ہے بزنس ڈیلز کے اندر اپنے ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، پروڈکٹ کچھ شو کرتے ہیں، بعد میں پھر اس میں کچھ ہلکی پروڈکٹ دے دی جاتی ہے، تو یاد رکھیں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی، ہماری عظیم ہستیوں کی، بزرگان دین کی سیرت میں کہیں نہیں تھا۔ وہ کافر کے ساتھ بھی، کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی، کسی اور مذہب والے کے ساتھ بھی، کسی کے ساتھ بھی جب وہ اپنا بزنس ڈیل کرتے یا اپنا کوئی بھی سودا طے کرتے، تو وہ اس جگہ پر ان کے ساتھ کسی قسم کا ایسا کام نہ کیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں پر آنچ آئے یا دھوکہ دہی کا شکار کہا جائے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انہی خصوصیات کی بنیاد پر کہ آپ ایماندار تھے، بہترین تاجر تھے، سچے تاجر تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، تو ایک اچھے انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کو کفار
عرب کے اندر، قریش کے اس قبیلے کے اندر بھی ایک خاص اہمیت حاصل تھی، بلکہ آپ اپنے جو قبیلہ بنو تیم ہے اس کے آپ سردار بھی تھے۔ اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں تک نہیں بلکہ عبادات کے اندر، نمازوں کے اندر، اعمال کے اندر، ہر چیز کے اندر آپ کا ایک خاص انداز ہوا کرتا تھا۔ انشاءاللہ عز و جل بقیہ چیزوں کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کے مزید واقعات، کمالات اور تاریخی حقائق آپ سن سکیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ نگہبان۔